السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہمارا چوتھا لیکچر ہے جس کے اندر ہم حاشیہ نگاری کے بارے میں پڑھیں گے۔ حاشیہ نگاری لفظی، لغوی اور اصطلاحی تعریف کرتے ہیں حاشیہ نگاری کی۔ حاشیہ واحد ہے اور اس کی جمع حواشی ہے۔ حاشیہ نگاری کا لفظی معنی حاشیہ لکھنا ہے۔ تحقیق کے دوران بعض اوقات مقامات ایسے آ جاتے ہیں کہ جہاں محقق کی طرف سے وضاحت ضروری ہوتی ہے، تو لفظ جو حاشیہ سے مراد ہے کہ یہ لفظ ورق کے چاروں اطراف خالی جگہ چھوڑ دی جاتی ہے۔ جب کوئی استاد طالب علم سے یہ کہتا ہے کہ حاشیہ چھوڑ کر کاپی پر لکھیں تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے، اور کسی کپڑے کی پٹی کو بھی حاشیہ کہتے ہیں۔ متن کتاب کے کسی حصے سے متعلق کوئی نوٹ، یادداشت، تشریح یا ایسی وضاحت جسے کتاب نے اس کے حاشیے پر یا کسی موضوع کے آخر پر درج کیا جاتا ہے اسے بھی حاشیہ کہتے ہیں۔ ضرورت اور اہمیت، کیا اس کی حاشیے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ تحقیق کے دوران بعض مقامات نام پر وضاحت طلب ہوتی ہے جن کے بارے میں قاری کو آگاہ کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے، جس کے لیے حاشیے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ وضاحت طلب مقامات کی تشریح کر دی جاتی ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تحقیق نگاری کے طریقہ کار میں بھی اب کافی تبدیلی آ گئی ہے۔ گزشتہ ادوار میں کتب کے جو چاروں اطراف تھے اس میں حاشیہ لگایا جاتا تھا، ایک ہی سائز کا، جبکہ جدید طریقہ جو ہے اس میں دو طرح کی حاشیے لکھنے کا رواج ہے۔ ایک ایسا حاشیہ ایسی معلومات کا مجموعہ ہوتے ہیں جو متن کے اندر نہیں دی جاتی۔ بعض اوقات ایک ایسا حاشیے کے لیے ایسے حاشیے کو استعمال کیا جاتا ہے جس میں متن کے اندر وہ باتیں بتائی جاتی ہیں جو متن کے اندر نہ لکھی جائیں، اور وہ موضوع کے متعلق مواد اور وضاحتوں کو متن سے باہر حواشی کے طور پر لکھ دیا جاتا ہے، یعنی ایک حاشیہ چھوڑا جاتا ہے اور اس کے نیچے اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے۔ حواشی کی حامل تحقیق کاری کے لیے نہایت جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایک اگر آپ ٹاپک لکھ رہے ہیں اس کی وضاحت اس کے اندر نہیں کر سکتے، کوئی ایک ایسا لفظ آ گیا ہے جس کے بارے میں کھول کر بتانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پھر نیچے حاشیہ چھوڑا جاتا ہے، اور اس حاشیے کے نیچے آپ اپنی وضاحت کر دیتے ہیں۔ متن کے اندر نہیں کریں گے لیکن نیچے، اور تاکہ جو قاری ہے، پڑھنے والا ہے، اسے اگر وہ لفظ سمجھ نہیں آ رہا، اس کی وضاحت چاہیے تو وہ نیچے دیکھ سکتا ہے، اور اگر اس کے پتہ ہے اس کے بارے میں تو پھر وہ اپنی جو پڑھائی ہے اس کو جاری رکھے گا وہیں سے۔ حاشیہ نگاری کا اسلوب، ایک مقالہ نگار ہمیشہ حواشی کا اہتمام کرتا ہے۔ جہاں ضروری ہو حواشی متن کی وضاحت کرتا ہے، اور تحقیق کے طلباء کو معلوم ہونا چاہیے کہ جن امور کو حواشی میں شامل کرنا ضروری ہے ان کے بارے میں ایک تحقیق کرنے والے طلباء کو علم ہونا ضروری ہے۔ ان کے متن میں مذکور شخصیات، نظریات وغیرہ شامل ہوتی ہیں۔ ایسے نظریات اور معلومات کا حاشیے میں ذکر کرنا، مگر محقق کا خیال ہو کہ قاری کو ان کا علم ہونا چاہیے۔ جو بات اس نے متن کے اندر اگر کوئی لکھی ہے اور وہ اس کو مزید اس کے متن کے اندر ہی ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا، تاکہ اس کے اندر اس کی متن کی روانی میں خلل پیدا نہ ہو جائے، اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ قاری کو اس بات کا علم ہو، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تحقیقی مجلات میں شائع ہونے والے مقالات میں بھی حاشیہ نہایت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور مقالہ نگار بھی اس بات کو ضرور مد نظر رکھے گا، اور پھر وہ اپنی بات حاشیے کے جہاں اس نے حاشیے کی جگہ چھوڑی ہوگی وہاں نیچے اس بات کو مزید ایکسپلین کر دے گا، اس کے بارے میں مزید وضاحت پیش کر دے گا۔ کسی مجلہ میں اشاعت کے لیے اپنا مقالہ بھیجنے سے پہلے اس کی وضاحت کی توضیح بھی کرنا ضروری ہے۔ حوالہ نگاری، حاشیہ نگاری ہم نے پڑھا اور اس کا طریقہ کار پڑھا، اب حوالہ کیا ہے؟ حوالہ نگاری تحقیق کا ایک بنیادی عنصر ہے۔ اصول تحقیق میں حوالہ جات کی اہمیت مسلمہ ہے، ان سے تحقیقی مقالات کتب کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے کہ حوالہ جات کسی بھی تحقیقی کام کی استثناءات کی حیثیت رکھتے ہیں، محض تصدیق ثبت کرتے ہیں، ایک ثبوت کی جو مہر ہے وہ لگاتے ہیں، اور اسے گمنامی سے نکال کر اہل علم محققین کے ہاں قبولیت کے لیے تیار کرتے ہیں۔ محقق جب کسی مسئلے کے پہلو میں کسی ایک پہلو کو ترجیح دیتا ہے تو علمی تحقیقی ماخذ سے اس کی دلیل بھی پیش کرتا ہے۔
اگر آپ ایک بات بتا رہے ہیں، اس کے اندر کچھ چیزیں، کچھ ایسی باتیں بتا رہے ہیں جو کسی اور کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کتاب، جس کتاب سے آپ اخذ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں، اس کا حوالہ دے رہے ہیں، اس کا نام، اس کے بارے میں ضرور لکھیں۔ تو علمی تحقیقی ماخذ سے اس کی دلیل بھی پیش کرتا ہے، اور یہ دلیل اقتباس اور حوالے کی صورت میں ہوتی ہے۔ حوالہ جات کو ان اقتباس کی گواہی کے طور پر دیکھنا چاہیے کہ تحقیق کا بنیادی تقاضا ہے کہ جہاں کہیں بھی استفادہ کیا جائے، جو بات بھی لکھی جائے اور جو دعویٰ بھی کیا جائے، اس کی مضبوط علمی دلیل پیچھے موجود ہو۔ یعنی آپ جو بات کر رہے ہو، اس کی کہیں نہ کہیں ثبوت، اس کا دلیل، اس کی کہیں نہ کہیں بات وہ پہلے سے موجود ہو، تاکہ آپ جب ضرورت پڑے تو اس کو ایک ثبوت کے طور پر پیش کر سکیں۔ حوالہ جات کا اہتمام اس لیے بھی ضروری ہے کہ قاری کو معلوم ہو سکے، پڑھنے والے کو معلوم ہو سکے کہ مصنف نے جو وجوہات، جو بات کہی ہیں، وہ کہاں سے اخذ کی گئی ہیں اور کیوں اخذ کی ہیں۔ تحقیقی دنیا دعووں کی نہیں ہے بلکہ اب دلائل کی ہے، تو دعووں سے کام نہیں چلتا، بلکہ آپ نے اگر کوئی بات کہی ہے تو اس کی دلیل اور اس کا ثبوت دینا بھی ضروری ہے۔ یہاں جو بھی بات کی جاتی ہے وہ دلیل کی پیش نظر رکھ کر دلیل کو پیش نظر رکھ کر کی جاتی ہے۔ دلیل کی فراہمی کا یہ عمل حوالہ دینا کہلاتا ہے، یعنی اپنی دلیل پیش کرنا، اس بات کے بدلے اس کو حوالہ کہتے ہیں۔ حوالہ نگاری کے طریقے کیا ہیں، معروف اسلوب کیا ہیں؟ عالمی سطح پر تحقیقی مقالات میں حوالہ دینے کے مختلف طریقے ہیں، جن میں شکاگو مینول آف سٹائل، ہارورڈ سٹائل، MLA سٹائل، APA سٹائل علمی تحقیقی حلقوں میں اب زیادہ یہ معروف ہے۔ شکاگو مینول آف سٹائل ہے، یہ امریکہ کی ایک معروف شکاگو یونیورسٹی کا اختیار کردہ ہے، جبکہ ہارورڈ سٹائل امریکہ کی ہی ایک دوسری یونیورسٹی ہے، ہارورڈ، اس کا نام، یونیورسٹی کا نام ہارورڈ ہے، اس کا اختیار کردہ ہے۔ شکاگو کا حوالی طریقہ کیا ہے؟ حوالہ جاتی جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے؟ شکاگو حوالہ جاتی اسلوب۔ حوالہ نگاری کے اس طریقے میں ہر صفحے کے حوالے اس صفحے پر درج کیے جاتے ہیں۔ صفحے کے اوپر والا حصہ متن کے مختص ہوتا ہے، جبکہ نیچے والا حصہ جو ہے وہاں اس کے حوالے درج کیے جاتے ہیں۔ اس طریقے اندراج کو پاورکی یا پھر دوسرے لفظوں میں فوٹ نوٹ کہا جاتا ہے۔ اس طریقے میں ہر صفحے پر آنے والا حوالہ جات ہر متن کوسین یعنی کو ایک دو بریکٹیں لگائی جاتی ہیں اور اس کے اندر اس کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے۔ پھر ان نمبروں کے تحت ہی اسی صفحے تک پڑھنے والا پہنچ سکتا ہے۔ حوالہ نگاری کا یہ استعمال مصنف کے نام سے شروع ہوتا ہے، اگرچہ بعض محققین مصنف کے نام کے بجائے کتاب کے عنوان کو پہلے درج کرتے ہیں، تاہم مصنف کے نام سے حوالے کی ابتدا بھی زیادہ بہتر رہتی ہے۔ حوالہ نگاری کے اس استعمال میں یہ سب سے پہلے مصنف محقق کا نام درج کرتا ہے۔ نام کا اندراج کرتے وقت سب سے پہلے نام کا مشہور حصہ یعنی خطاب، لقب وغیرہ دیتا ہے، پھر مکمل نام لکھا جاتا ہے۔ علوم اسلامیہ کی تحقیقی مقالات میں زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ مصنفین کے زمانے کی جو لکھی گئی ہیں، ہجری اور عیسوی دونوں طرح کی سین کا اندراج کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس حروف کو جلی یعنی بولڈ کر کے لکھا جاتا ہے۔ کتاب کا جو نام ہے، اگر کسی محقق نے تحقیق کی ہو تو پھر اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد مقامی اشاعت بہتر، اس کے بعد طباعتی ادارے کا نام، پھر سنِ اشاعت، پھر طباعت نمبر جیسے وغیرہ۔ اس کے لیے مختصر رموز مخففات کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے طوع، سی۔ اس کے بعد کتاب کی جلد نمبر اور صفحہ نمبر وغیرہ دیے جاتے ہیں۔ ہارورڈ حوالہ جاتی کیا تھا؟ ہارورڈ حوالہ جاتی اسلوب، اس میں حوالہ نگاری کا دوسرا جو معروف طریقہ ہے اس میں یہ ہے کہ حوالے کا اندراج دو حصوں میں کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ متن میں کوسین کے اندر یعنی بریکٹوں کے اندر دیا جاتا ہے، اور اس حصے میں کتاب کے مصنف یا مؤلف کا نام لکھا جاتا ہے، یا کتاب کا سنِ اشاعت لکھا جاتا ہے، اور پھر متعلقہ صفحہ نمبر بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اسے مختصر حوالہ جات بھی کہا جاتا ہے۔ اور ہارورڈ سٹائل کے دوسرے حصے کا اندراج تصنیف کے بالکل آخر میں کیا جاتا ہے۔ اس حصے میں مصنف کا مکمل نام، دیگر تمام تفصیلات درج ہوتی ہیں۔ کتاب کے تمام حوالہ جات آخر میں لکھے جاتے ہیں اور ان کے اندراج الف
بے کی ترتیب کے مطابق ہوتے ہیں۔ تفہیم کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہارورڈ حوالہ جاتی اسلوب ہے، اس میں حوالہ متن کے اندر جملے کے درمیان یا اختتام پر کوسین میں دیا جاتا ہے۔ جو حوالہ دیا جاتا ہے وہ یا تو متن کے سینٹر میں کہیں دو بریکٹیں لگا کر اس کے اندر دیا جاتا ہے، یا پھر متن کے آخر پر، اور پھر مقالے کے آخر میں کتابیات میں اس کی تفصیل دے دی جاتی ہے۔ MLA حوالہ جاتی اسلوب، اس جو طریقے کو اختیار کیا جاتا ہے، یہ تیسرا طریقہ ہے، اس کو بولتے ہیں MLA۔ یہ ماڈرن لینگویج ایسوسی ایشنز اس کا مخفف ہے، یہ اس کا اختیار کردہ ایک طریقہ ہے۔ اس اسلوب میں حوالہ درج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ متن کے اندر ہی کوسین میں مصنف کا نام لکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کولن لگا کر کتاب کا متعلقہ صفحہ نمبر دے دیا جاتا ہے، اور یہ اسلوب اسلامی تحقیق کی ضروریات کے لیے ناکافی ہے۔ اگر اسلامی تحقیق کرنی ہو تو اس کے لیے یہ اتنا طریقہ اگر استعمال کریں تو یہ ناکافی ہے، اسے ہم متعلقہ اس موضوع تک نہیں پہنچ سکیں گے، اس لیے علوم اسلامیہ کے تحقیقی مقالات میں اسے اختیار نہیں کیا جاتا۔ APA حوالہ جاتی اسلوب، حوالہ نگاری کا چوتھا جو طریقہ ہے، مشہور طریقہ ہے، جسے APA اسٹائل کہلاتا ہے، جس کا نام ہے اور اس کا مخفف ہے امریکن سائیکالوجی ایسوسی ایشنز کا اختیار کردہ یہ طریقہ ہے۔ اس میں متن کے اندر حوالہ جات درج کیا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ متن میں جہاں حوالے دینے کی ضرورت ہو وہاں مصنف مؤلف کا نام کوسین میں درج کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کتاب کا عنوان درج نہیں کیا جاتا بلکہ کتاب کا سال اشاعت درج کر دیا جاتا ہے۔ اور اس اسلوب کی ایک انفرادیت یہ ہے، ایک فائدہ یہ ہے کہ محقق کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جدید مواد سے استفادہ کیا جائے۔ یہ اسلوب بھی اسلامی تحقیق کی ضرورت کے منافی نہیں، کی وجہ یہ ہے کہ قدیم مصادر کو فوقیت حاصل ہے، لہٰذا یہ اسلوب بھی اسلامی تحقیق کے لیے مناسب نہیں ہے، چونکہ اس طریقے میں جو محقق ہے وہ جدید مواد کو استعمال کرتا ہے، جبکہ علوم اسلامیہ کو قدیم مصادر کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے یہ طریقہ بھی علوم اسلامیہ کے لیے مناسب، علوم اسلامیہ میں تحقیق کرنے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ حوالہ نگاری سے متعلق چند نکات ہیں جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ حوالہ دینے کا اندراج کرتے وقت چند باتیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ایک یہ ہے کہ مصنف کے نام کے ساتھ تحقیق کی روایت کے منافی القابات جیسے مولانا، علامہ وغیرہ، صاحب وغیرہ کے لفظوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے حوالہ دیتے وقت۔ قرآن کریم کی آیت کا حوالہ دیتے وقت سورت کے نام کے بعد اس کا نام درج کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کے بعد کولن لگا کر آیت نمبر دینا بھی ضروری ہے۔ جیسے کہ سورہ بقرہ لکھنی ہو تو 2 لکھیں گے، نسبت 1:45 یعنی پیج کا نمبر اور اس آیت کا نمبر لکھ کے اس کے درمیان میں نسبت۔ قرآن کریم کا حوالہ دینے میں صفحہ نمبر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دیگر جو مذاہب ہیں، اگر ان کی جو مقدس کتابیں ہیں ان میں بھی یہی طریقہ کار ہے۔ تیسرا، حدیث کا حوالہ دیتے وقت متعلقہ کتاب، باب اور حدیث نمبر اندراج کرنا ضروری ہے، اس سے قاری کے لیے اصل حدیث تک رسائی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ چوتھا، پہلی بار مکمل حوالہ درج کر دیا جائے تو جب دوبارہ حوالہ دینا ہو تو پھر صرف مصنف کا جو معروف نام ہے، کتاب کا مختصر عنوان لکھ دینا ہی بہتر ہے، اور جلد کا صفحہ نمبر۔ پانچواں، حسب ضرورت معیاری رموز مخففات کا استعمال بھی کیا جانا چاہیے، حسب ضرورت، جہاں جہاں ضرورت ہو، اور رموز اوقاف کا التزام کیا جائے، رموز اوقاف کو مد نظر رکھا جائے۔ اب رموز مخففات کیا ہیں؟ رمز کی جمع ہے جس کا معنی اشارہ یا علامت ہوتی ہے۔ تحقیق نگاری میں جس طرح رموز اوقاف کی اہمیت ہے، اسی طرح حوالہ نگاری میں رموز مخففات کی اہمیت ہے۔ حوالہ نگاری میں اردو زبان میں چند معروف رموز مخففات ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ میم۔ یہ میم کا لفظ جو ہے، حرف جو ہے میم، اس کی علامت تاریخ وفات کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ طاعت کی جو علامت ہے یہ طبعات کے نمبر کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پھر بے تے یا پھر تے نون یا پھر سی نون، ان کا استعمال کتاب کا حوالہ، جس میں کتاب کا حوالہ دیا جا رہا ہے،
اگر اس کا سال اشاعت معلوم نہ ہو تو 3 طرح کے مخففات اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ اگر اس کے اندر اس کا سال اشاعت نامعلوم ہو تو پھر 3 طرح کے مخففات استعمال ہوں گے، جیسا کہ بے اور تے کا استعمال کہاں ہوگا؟ جب اس کے اندر اس کا دن اور تاریخ نامعلوم ہو۔ پھر تے اور نون کا استعمال کہاں ہوگا؟ جہاں آپ نے یہ لکھنا ہو کہ تاریخ نامعلوم، اس کی جگہ آپ تے اور نون ہی لکھ دیں گے تو اسے پتہ چلے گا کہ وہ تاریخ نامعلوم ہے اس کی۔ اگر سین اور نون لکھا گیا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سال نامعلوم ہے۔ اس طرح رموز مخففات کو مقالے کے اندر استعمال کہتے ہیں۔ پھر جیم، حرف جیم کی علامت جلد نمبر کو ظاہر کرتی ہے۔ اور پھر شین کی جو علامت ہے وہ مجلات کے شمارہ نمبر کو ظاہر کرتی ہے، جو مجلات کے جو نمبر ہیں، شمار کردہ نمبر ہیں، ان کو ظاہر کرتی ہے۔ سواد کی علامت صفحہ نمبر کی جگہ استعمال کی جاتی ہے۔ اور حمزہ کی علامت عیسوی سال کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ہا کی علامت ہجری سال کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ حوالہ جات کی چند مثالیں ہیں۔ مختلف نوعیت کے مصادر مراجع کے حوالہ جات دینے کی مثالیں مندرجہ ذیل ہیں، جن میں حوالہ نگاری ان طریقوں کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ مثالوں میں دیے گئے رموز اوقاف کی پابندی کرنا بھی ضروری ہے۔ کتاب کا اگر حوالہ دینا ہو تو اس کے اندر کیا کریں گے؟ فاروقی لکھیں گے، الٹا کوما ڈالیں گے، منہاج القرآن لکھیں گے، ایک ڈیش ڈالیں گے، سواد لکھیں گے، اس کے بعد جو بھی آپ گنتی لکھنا چاہتے ہو 4 5 وہ لکھیں گے اور اس کے آگے پھر ڈیش ڈالیں گے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ ہے ایزن ڈالیں گے، اس کے بعد ایزن کا لفظ لکھیں گے، ایزن اور پھر ڈیش سواد اور کوئی بھی گنتی کا جو ورڈ آپ نے لکھنا ہے وہ لکھیں گے، اس کے بعد پھر ڈیش۔ اب جو دوسری مثال ہے نا، یعنی ایزن، جس میں سواد اور جو گنتی کے بعد ڈیش ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ حوالہ بھی فاروقی کی اسی کتاب کے صفحہ نمبر کا ہے، یعنی یہ جو ایزن کا مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ حوالہ بھی جس کتاب کو پہلے مثال دے گئے ہیں اسی کتاب کا یہ حوالہ ہے۔ ایک ہی مصنف کی 2 کتابوں کا اگر حوالہ دینا ہو تو جیسے کہ سیوطی کے آگے کوما، پھر جلال الدین کے آگے ڈیش، پھر الدار المنشور کے آگے ڈیش، پھر بیروت کے آگے نسبت، پھر دار الفکر کے آگے الٹا کوما، اور پھر سن اس کا جو بھی آپ نے ڈالنا ہے اس کے آگے آپ نے حمزہ ڈالنا ہے، پھر جیم، پھر کوئی بھی گنتی، پھر سواد، پھر کوئی بھی گنتی اور ڈیش کی علامت۔ اسی طرح دوسری مثال ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں مثالوں میں مصنف وہی ہے جو سابقہ حوالہ جات میں ہے۔ یہ 2 مثالیں اگر آپ پیش کریں گے، یاد کر لیں، تو اس میں آپ بعد میں یہ بتائیے گا کہ ان دونوں مثالوں کے اندر جو یہ رموز مخففات استعمال کیے گئے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ ان دونوں کے مصنف وہی ہیں، ایک ہی مصنف ہے ان دونوں کا۔ ترجمہ کا اگر حوالہ دینا ہو تو یوسف قرادوی، ڈاکٹر اسلام، یہ آپ دیکھ لیں ذرا کس طرح مثال ہے، اس کے اندر کہاں رموز اوقاف کا استعمال ہوا ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح ترجمے کا حوالہ دیں گے۔ کتابیات میں اصل زبان کا عنوان بھی دیا جا سکتا ہے، تاہم حوالے میں اصل عنوان نہ دینا بھی ضروری نہیں ہے، نہ دینا بہتر ہے، نہ دو حوالے میں اصل عنوان کا حوالہ۔ پھر رسالے کا حوالہ اگر دینا ہو تو رسالے کا حوالہ، یہ بھی مثالیں، اس کی 2-3 مثالیں پیش کی گئی ہیں، آپ ذرا اس کو مد نظر رکھ لیں۔ یہ رسالے کے حوالے کے لیے ہیں جس کے اندر اس کے رموز اوقاف کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے حوالہ جات ہیں جو آپ اپنی مرضی کے دے سکتے ہیں کہ کون سے مثالیں حوالہ ہیں اور اس حوالے میں کن مخففات کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور کہاں کون سے مخففات استعمال ہوں گے اور کس لیے استعمال ہوں گے۔ امید ہے کہ اسٹوڈنٹس آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ سمجھ آتے ہیں لیکچر تو آپ اگلے لیکچر کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ لیکچر آپ تک جلدی اور آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔